نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اس شخص کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ اللہ کریم رکھے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے اللہ کریم نے سانپ کے منہ میں اور بچھو کے ڈنگ میں زہر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں بھی اثر رکھا ہے۔ گزشتہ زمانے کے اندر جب اہل عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی دعوت دین لوگوں تک ابھی نہیں آئی تھی، تو عرب کے اندر اس وقت کچھ لوگ مشہور تھے، اور ان لوگوں کو باقاعدہ ان کی خدمات لی جاتی تھی۔ کس کام کے لیے؟ کہ ان کی نظر لگانا بڑا مشہور تھا۔ نظر لگانے کا تصور آپ سب جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کی نظر بڑی لگتی ہے، کسی اچھی چیز کو دیکھیں اور بنظر حسد دیکھیں تو نظر لگ جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کی نظر بڑی مشہور تھی اس زمانے میں، اور وہ زیادہ ہی جو ہے نا وہ عجیب قسم کے لوگ ہوں گے کہ جن کی نظر معاذ اللہ مشہور تھی، کہ لوگ ان کو لے کر اس لیے جاتے تھے کہ تمہیں ہم نے فلاں بندہ دکھانا ہے یا فلاں کا کام کاروبار دکھانا ہے، اس کا باغ دکھانا ہے، اس کا جانور دکھانا ہے، تم نے بس نظر حسد سے اس کو دیکھنا ہے، تو تمہاری نظر بہت لگتی ہے، اس کا جانور مر جانا ہے، اس کا باغ تباہ ہو جانا ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ جو کام کرتا دھرتا ہے وہ سب ختم ہو جانا ہے، تم نے اس نظر سے دیکھنا ہے۔ تو اس زمانے میں معاذ اللہ نظر بد والے لوگ ہوتے تھے کہ جن کی بری نظر مشہور تھی، اور لوگ ان کو گویا کرائے پہ لے کے جاتے تھے کہ اس جگہ کو دیکھو، یا اس بندے کو، اس کے کام کو، اس کے گھوڑے کو، اس کے باغ کو، اس کی زراعت کو دیکھو اور نظر لگا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں نظر کی حقانیت کو بھی بیان کیا، اور نظر سے بچنے کے کیا کیا طریقے اور تدابیر اور وظائف ایک بندہ مومن اختیار کر سکتا ہے، اس کو بھی بیان کیا۔ تو نظر جو ہے یہ حق ہے، اور نظر سے جو شیطانی اثرات منتقل ہوتے ہیں یہ بھی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نیکی کی دعوت دیتے تھے تو کئی لوگ ہوتے تھے جو نظر بد کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہے معاذ اللہ، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ یہاں پر جن کفار کا یوں دیکھنا بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کے تحت جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بغض و عداوت میں دیکھتے تھے، وہ حسد کے اندر، دشمنی کے اندر دیکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے میں ان کی معاذ اللہ نیت یہ ہوتی تھی کہ نقصان پہنچائیں، العیاذ باللہ۔ تو نظر جو ہے یہ اس زمانے میں بھی لوگ لگاتے تھے، اور یہ بہرحال حق ہے۔ ہمارے بچوں کو نظر لگتی ہے، ہمارے کاروبار کو نظر لگتی ہے، ہمارے گھروں کو نظر لگتی ہے، ہماری کھیتیوں کو نظر لگتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا خوبصورت بچہ دیکھا، تو آپ نے اس بچے کے بارے میں فرمایا اس کے والدین سے یا اس کے والد سے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے گال پر یا رخسار پر یا ایک جگہ پر کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جو ہے وہ سیاہ نقطہ لگا دو کہ اس سے جو ہے وہ نظر نہیں لگے گی۔ تو بچوں کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے، نئی گاڑی، نیا گھر، اچھا جو ہے وہ انداز زندگی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کے لیے نظر کی حفاظت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ثابت ہے، اور
اس کی تدابیر اختیار کرنا یہ ہمیں سکھایا بھی گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نظر کا لگ جانا درست ہے، حق ہے، یہ لگتی ہے، اس کی اثر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے اعضاء دھونے کا کہا جائے تو دھو لیا کرو۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ یہ نظر کا اثر ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ معاذ اللہ ہنستا بستا انسان، صحت مند انسان، ٹھیک ٹھاک بندہ ایسی نظر لگانے والوں کی اس کو کھاتی ہے کہ وہ ایسا بیمار ہوتا ہے کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک جانور، خوبصورت جانور کسی نے پالا، کسی کی اتنی بری نظر لگتی ہے کہ وہ جانور اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے اور ہنڈیا میں پہنچ جاتا ہے۔ تو نظر جو لگانے والے ہوتے ہیں ان کی بڑی بری نظر لگتی ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص پر جو ہے نا وہ اس کی آنکھ ایسی ہے کہ وہ بڑی نظر لگاتا ہے۔ یہ کسی کے بارے میں دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، اور کہیں اور بات کریں گے تو اس کی غیبت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال نظر کا لگ جانا یہ حق ہوتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب ملک مصر جانے لگے تو آپ نے ان کو ایک بات فرمائی تھی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا۔ اس کے پیچھے جو مفسرین نے حکمت بیان کی وہ یہ بیان کی کہ ظاہری بات ہے ماشاءاللہ جب اکٹھے جائیں تو نظر لگتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنے سارے بیٹے ہیں ایک ہی شخص کے، اور وہ اکٹھے جائیں تو اس سے نظر لگتی ہے کہ یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور جوان ہیں ماشاءاللہ، یہ سب ہیں، تو دیکھنے والے کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو آپ نے ان کو منع کیا کہ یوں نہ جانا، یعنی علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، ایک ساتھ اکٹھے ہو کے قافلہ بنا کے بھائی بھائی نہ جانا کہ نظر لگ سکتی ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل ایک ایسا مزاج اور رویہ بالخصوص نوجوانوں میں ہے کہ اپنی ہر اچھی چیز کی نمائش کرنا، اپنی بھائیوں کی 6-7 بھائی ہیں، 5-4 بھائی ہیں، ان کی کٹھوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ لگانا۔ نظر لگنے والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے اور کھا جاتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ اپنا بہت اچھا گھر ہے، روزانہ ہی دکھائی جا رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو یہ سارا کچھ جب آپ کر رہے ہوں گے تو یہ جو نظر کا لگنا ہوتا ہے یہ آپ کا گھر تباہ کر دے گی، خدا نخواستہ۔ آپ اپنے لائف سٹائل، اپنی اچھی گاڑیاں دکھاتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بڑی اچھی گاڑی ہوتی ہے، نئی بالکل گاڑی ہوتی ہے، اور نظر ایسی لگتی ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ شادی کے موقع پہ بڑی عالی شان شادی کر دی، دیکھنے والوں کی نظر تو لگ جاتی ہے، ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہوں، وہی دولہا دلہن مشاہدہ ہے کہ بارات واپس آ رہی ہوتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، دونوں ہی فوت ہو جاتے ہیں، بنا بنایا گھر اجڑ جاتا ہے، خوشیوں کا جو سیج ہوتا ہے وہ ماتم کی صف میں بدل جاتا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نظر جو ہوتی ہے یہ بڑی بری ہوتی ہے اور یہ لگ جائے تو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کی خوشیاں کثرت کے ساتھ ہر جگہ پر شو آف کرتے جانا، جہاں نہیں بھی دکھانی وہاں دکھاتے جانا، یہ برا ہے، نہیں دکھانا چاہیے، اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی خوشیوں کی چیزیں، اپنی ماشاءاللہ رونق والی چیزیں اپنے بہن بھائیوں کو دکھا دی جائیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی نظروں میں وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن باہر کے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہوں، یا ہمارے جاننے والوں میں بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ان کی نظریں کھا جاتی ہیں، وہ نہیں اوپر سے خوش ہوتے ہیں، اندر سے وہ پسند نہیں کر رہے ہوتے، اندر سے وہ راضی نہیں ہوتے آپ کی ترقیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی کی رونقیں، آپ کے گھروں کے اندر خیر و برکت کا آنا، آپ کی اولاد کا سب کا ہی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ تابع دار بھی ہونا اور مالدار بھی ہونا، نیکوکار بھی ہونا، یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ جن کے بچے اچھے نہیں ہوتے تو وہ جل رہے ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ تو جب ایسا ہو تو ہر بات، ہر تعریف ہر ایک کے سامنے کرتے جانا یہ بعض اوقات نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نظر سے بچنے کی جو تدابیر بیان کی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔
وہ کلمات جو نظر سے بچنے میں سب سے افضل ہے، اللہ کی پناہ مل جاتی ہے، کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں۔ وہ صورتیں کون سی ہیں؟ سبحان اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ آخری دو جو صورتیں ہیں یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی پناہ انسان کو عطا کرتی ہیں اور نظر بد سے اور شریر جنات سے حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نظر بد لگنے کا دم کیا کرو، اپنی حفاظت کے لیے نظر بد لگنے کا دم کیا کرو۔ تو بچوں کو جو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو بلا وجہ روتے جا رہے ہیں تو ہم نظر اتارنے کے لیے کوئی ٹوٹکا کرتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، سورت پڑھ دیتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو نظر کا اثر ہوتا ہے بچوں پر، اور بچوں کو تو بہت لگتی ہے، بچوں کو تو اپنے ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے بچوں کی اٹکھیلیاں دیکھ کے، بچوں کی رونق دیکھ کے، ان کے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے مذاق دیکھ کے، ان کی جو ہے نا وہ طرح طرح کی اٹھک بیٹھک اور کھیلنا کودنا دیکھ کے بعض اوقات ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو بچوں کی نظر بد اتارنے کے لیے ان کے کان میں اذان دے دینا اور اس طرح کے وظائف پڑھنا، آخری دو صورتیں پڑھنا، ان کی بڑی برکت ہوتی ہے اور بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے تھے، یعنی آپ کے دونوں نواسے سبحان اللہ جنت کے شہزادے، آپ ان پر چند کلمات پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بچوں پر یہ دم کرتے تھے۔ اور کیا فرماتے تھے تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے دونوں شہزادوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم الصلوۃ والسلام پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، یہی پڑھ کر وہ بھی دم کیا کرتے تھے اپنے دونوں شہزادوں پر۔ وہ کلمات کیا ہیں اب یاد بھی کر لیں اور اپنے بچوں پر یہ دم کیا کریں کہ سبحان اللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر بھی فرمایا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم اپنے شہزادوں پر فرمایا کرتے تھے۔ یہ بچوں پر کرنا چاہیے۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں، اور میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی، حضور دم کر دیتے تھے۔ وہ کلمات سبحان اللہ فرمایا کہ کلمات یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بخاری شریف کے کلمات ہیں۔ تو یہ کلمات پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرنا یہ نہایت مفید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے یہ ثابت ہے۔ اور اسی طرح دیگر کلمات، مثال کے طور پہ سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، اور اس کے علاوہ اور مختلف کلمات ہیں۔ یوں ہی ایک بڑی مشہور آیت کریمہ ہے جو میں نے شروع میں بیان کی کہ وہ آیت بھی جو ہے نا وہ نظر بد کو دور کرنے میں بڑا اچھا اثر رکھتی ہے۔ تو نظر بد کو دور کرنے کے لیے ایسے اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی اثرات سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے